السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ یہی بحث چل رہی ہے کہ یہ حکومت گرائی جائے گی اور کیا اس حکومت کو گرا دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ اس تمام تر سینیریو کے حوالے سے جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تمام تر اپوزیشن کو ون پیج پر بھی لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت گرا دینی چاہیے کیونکہ اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی ون پیج پر دکھائی دیتی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور کبھی وہ یو ٹرن لے لیتی ہے۔ دوسری جانب حال ہی میں بلاول زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اسلام آباد میں۔ اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں بلاول پھر سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ان کے ساتھ ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی بڑا پروٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ کلیئرٹی کچھ نہیں دکھائی دے رہی کہ اپوزیشن کیا واقعی ون پیج پر ہے یا کیا اپوزیشن واقعی حکومت گرانے کے لیے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو اور پروڈکٹیو میجرز لیں گے اور واقعی ایسا پاسبل ہو بھی پائے گا۔ تو یہ اب تک بہت بڑا ایک کنسرن ہے۔ دوسری جانب جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ وہ عوام کو روڈز پر لے کر آئیں گے، تو کیا واقعی عوام جو ہے روڈز پر آئے گی اور وہ پروٹیسٹ کرے گی یا عوام اس وقت جو ہے انتظار کر رہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں؟ کیونکہ ایک طرف اپوزیشن کلیئرلی جو ہے حکومت کے خلاف صرف اور صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم میں جو ہے مشغول ہے۔ اگر ہم بات کریں کچھ اپنے انٹرنیشنل افیئرز کی تو ملیحہ لودھی صاحبہ کو جو ہے یو این سے جو ہے ان کے ایز این ایمبیسڈر ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، اب ان کو ان کی پوزیشن سے مستعفی کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو ریپلیس کیا ہے منیر اکرم صاحب نے۔ ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے منیر اکرم صاحب کے حوالے سے۔ بہت ساری پرانی جو کانسپریسیز کی گئی تھیں یا اسکینڈل اس کو آپ کہیں، اس کو بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن منیر صاحب جو ہے ان کی ایک خود ہی ان کی جو ہے ایک حیثیت ایک ڈپلومیٹ کی کلیئرلی ہے اور انہوں نے بہت اچھا ایز اے ڈپلومیٹ فار پاکستان پرفارم کیا ہے۔ تو ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اگر جتنے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب کا جو ہے کابینہ میں دوبارہ سے ایک بار پھر آنے کا جو ہے فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو دوبارہ سے کابینہ میں لایا جائے گا۔ اور فواد چودھری صاحب کو جب انفارمیشن منسٹری سے ہٹایا گیا تھا، ان کو دوسری جو منسٹری ملی اس کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ اس دوسری منسٹری سے بھی ان کو ہٹا کر کسی تیسری منسٹری میں جو ہے ان کو ہو سکتا ہے ان کو ڈال دیا جائے۔ یہ تمام تر آج کے موضوع ہیں جس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اختر ارائیں صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ اختر، آپ سے آغاز کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ تمام تر لاک ڈاؤن کی بات چیت کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم پروٹیسٹ کریں گے، حکومت کے خلاف بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ ہوگا، لیکن پھر اس میں کلیئرٹی نہیں دکھائی دیتی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، مولانا صاحب جو ہے وہ بیسکلی اپنی امامت چاہتے ہیں اور لاسٹ ڈیز میں نواز شریف گروپ نے جو ہے ایک طرح سے امید دلائی تھی کہ ہم آپ کے لاک ڈاؤن میں شامل ہوں گے۔ جو آج کل جو سچویشن ہے، جیسے کہ حال ہی میں مسلم لیگ نون کی اور اس کی بلاول صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے اے پی سی پہ زور دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کی امامت میں تو نہیں آئیں گے، یعنی ان کو فالو کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اے پی سی بلائی جائے اور بلا کر جو ہے ایک لاہ عمل بنایا جائے۔ اور جہاں تک مولانا صاحب فی الحال تو اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں اس آزادی مارچ میں یا اس میں جو بھی لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے وہ، اس وقت سچویشن فی الحال آج تک تو کلیئر نہیں ہے۔ لیکن یو ٹرن کا جو ہے صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہی لقب دیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ کیا یہ اپوزیشن کی جانب سے یو ٹرن نہیں ہے؟ ایک دفعہ کہنا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس سے واپس پھر جانا اور پھر دوبارہ کہنا ہے یہ جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ایک پارٹی کی طرف سے اس سے زیادہ بڑا پروٹیسٹ ہم کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یو ٹرن کی جو ٹرم ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ مختلف ٹرمز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں مختلف ادوار کے اندر۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یو ٹرن کی بات کریں، کوئی اگر پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کرتا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، اس کو ریویو کرتے ہیں۔ پہلے کی گورنمنٹ کبھی بھی منسٹریز کی پروگرس بھی ریویو نہیں کرتے تھے، اور ابھی یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اس ٹرمنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے، کسی اور جگہ بھی یوز کیا جاتا ہے، تو یہ اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ریویو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پالیسیز ریویو کی جائیں اور اس میں بہتری ہونی چاہیے تو اس کو یو ٹرن کا نام نہیں دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے یو ٹرن کا نام دینا، دیکھیے ریویو کرنا اچھی بات ہے، اگر اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنا اچھی بات ہے۔ اگر انہی 5 سال کے اندر سب کچھ کرنا، اگر ہم یہ حکومت سوچتی رہے کہ جی اگلے اور 5 سال آئیں گے پھر ہم کوئی نیا منسٹر لگائیں گے یا نیا یو ٹرن لیں گے،
تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی عوام ساتھ دے گی مولانا صاحب کا؟ نہیں، عوام دیکھیں، عوام صرف مولانا صاحب کی اگر بات کریں گے تو اتنی زیادہ عوام نہیں دے گی ساتھ ان کو، مگر اگر دوسری دو پارٹیز کو بھی شامل کر لیتے ہیں وہ، یا پھر یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. صاحب شروع میں آغاز ہوا تھا کہ سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کی باتیں آئیں، پھر اس کے بعد پھر واپس سب کہتے ہیں کہ ہم مورلی آپ کے ساتھ ہیں لیکن ویسے پریکٹیکلی اور فزیکلی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پھر دوبارہ اس سے زیادہ بڑا کلیم کرنا ہے. کلیئرٹی نہیں دکھائی دے رہی. دیکھیے، میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک آپ کانسیپٹ بلڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی میدان میں دو لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ٹرن ہوتی ہے، باری آتی ہے، ایک بار ایک جیتتا ہے، دوسری بار دوسرا جیتتا ہے. اب دو سیاسی پارٹیاں پہلے ایک وجود میں تھیں اور 3 یا 4 دوسری پارٹیاں موجود تھیں جو چھوٹی پارٹیاں تھیں، وہ ضم ہو جاتی تھی یا کسی کو کسی پروونس میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیا جاتا تھا. اب تیسری ایک بڑی فورس جب آنے سے ان دونوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ اب یہ اتنی اس کا شکار ہے کہ اب کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ نہ یہ اے پی سی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیڈرشپ وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم یہ ہے کہ مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں بھی نہ جائیں یا ان کو بھی امام نہ بنائیں. ٹھیک ہے، اگر نواز شریف گروپ جائے تو وہ الگ کام کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کے مقاصد کچھ اور ہیں. ابھی اس وقت جو نظر آ رہا ہے مولانا صاحب فی الحال اکیلے نظر آ رہے ہیں. دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہ اکتوبر میں چاہتے ہیں، کوئی نومبر میں چاہتا ہے، کوئی دسمبر میں چاہتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ بیسکلی اس وقت جو سچویشن، اور یہ ڈیلے کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے مولانا صاحب کو؟ آخر کیوں کہا گیا ہے کہ آپ یہ پروٹیسٹ کو جو ہے مؤخر کر دیں؟ دیکھیں، اصل میں آپ کو صورتحال کو سمجھنا ہوگا. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں، گرفتاریوں کا سلسلہ تو یہ چلتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیک ڈور اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہر پارٹی اگر دیکھا جائے، پیپلز پارٹی میرا خیال ہے الگ ٹرائی کر رہی ہے، وہ دیکھیں تو الگ ٹرائی کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اس میں ایکچولی یہی چیز ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کا معاملہ ہوتا ہے جی، کہ ہم کہاں پر ہمیں ریلیکسیشن مل رہی ہے. اگر ریلیکسیشن مل رہی ہے تو ہم کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہ کریں، ہم یہ چیز نہ کریں، اس کا حصہ نہ بنیں. تو بیسکلی یہ سارے مقاصد وہی ہیں، اسی کے پیچھے سارا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اپوزیشن واقعی ون پیج پر ہے یا اپوزیشن میں خود بھی دراڑے ہیں؟ نہیں، اپوزیشن تو بالکل ون پیج پہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی احتجاج کا حصہ نہیں بنے گا، آپ یہ لکھ کے لے لیں. لیکن بلاول تو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میرا تو سب سے زیادہ بڑا تھریٹ کرنا اور بات ہے اور ایکچولی کرنا اور بات ہے. میرے ایک پیپلز پارٹی کے سینیٹر میرا دوست تھا، یہ پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف کی گورنمنٹ وفاق میں اور پنجاب میں تھی اور ان کی سندھ میں تھی. تو اس وقت پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جی استعفیٰ دیتے، سب دھاندلی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی، یہ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے. لیکن تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں دونوں. کہتے وہ چونکہ میرا دوست ہو، کہتا ہے کہ جی ہماری بھی تو یہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے، تو یہ سارے اللہ تللے جو ہے نا یہ پھر ختم ہو جائیں گے. ایک تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اور زیادہ تیز ہو جائے گا. یہ اس کو رکوانے کے لیے دھمکی تو دے رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے پیچھے کچھ دن پہلے خورشید شاہ گرفتار ہوا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے یہ اس لیے حکومت ہے پریشر بلٹ اپ کیا جانے کے لیے، صرف اور صرف ٹیکٹکس ہیں کہ آپ زیادہ گرفتاریاں، مزید گرفتاریاں نہ کریں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں ابھی خبر آ رہی ہے مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آج کے بھی اخبار میں تھا، روزانہ اخبار میں ہوتا ہے. تو یہ اس کو کرنے کے لیے جب زرداری پہ نہیں نکلے یہ لوگ تو پھر مراد علی شاہ کے لیے کیوں نکلیں گے؟ کیا ان کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے؟ کوئی اور سی ایم نہیں لا سکتے؟ یہی ہے کہ نا مراد علی شاہ کل مر جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مراد علی شاہ مراد علی شاہ مراد علی شاہ، یہی ہے سی ایم. کہتے رہتے ہیں. پہلے تو وہ قائم علی شاہ وہ قائم و دائم علی شاہ تھے، وہ 85 سال تک بیچارے کو پہنچا دیا انہوں نے. بات ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو نواز شریف جو ہے نا وہ بھی دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے وہ بھی کہتے ہیں. ادھر تو نواز شریف اور شہباز شریف کا اپنے اس میں فرق ہے. دھڑ وہاں پہ دھڑ ایک پریکٹیکلی موجود ہے، یہ مانے یا نہ مانے. اور شہباز شریف جو ہے نا وہ ذرا بنا کے رکھنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف ان پیپلز پارٹی کی بھی زرداری صاحب کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، سب کی ڈیلیں بیک ڈور سے چل رہی ہیں. وہ جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پلی بارگین وغیرہ کی، وہ میں دوسری ڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، پلی بارگین کی بات کر رہا ہوں، وہ چل رہی ہے. یہ حالات کو اس نہج تک نہیں پہنچانا چاہتے کہ پھر مزید ان کے لیے خرابیاں پیدا ہو. مولانا صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں.
تو ان کو خود ایک سیٹ اپنی یہ پہلی حکومت ہے کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر چل رہی ہے. ہاں ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو کیا ہے, آپ نہیں جیتے, آپ اس ایوان میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت یہ تو ایک گیم کھیل رہے تھے نا, ان کے پاس تو اور کچھ نہیں تھا. یہ وہ ناموس رسالت پہ پتہ نہیں کون سا وہ اٹھا کر کے وہ کر کھیل رہے تھے. وہ تو ان کا عمران خان نے ختم کر دیا یونائٹڈ نیشن میں جو سپیچ کی ہے. تو عمران خان تو اب صرف پاکستان میں اتنے جو لوگ خلاف ہو گئے تھے یا خلاف تھے وہ سب ان کے فین ہو گئے ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا, اس پہ بھرمار مولوی صاحبان. اب کوئی مولوی اس کے ساتھ جو سنجیدہ لوگ ہیں جو واقعی عاشق رسول ہیں یا مذہب کے نام پر اپنی جان تک دیتے ہیں, وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا امیج ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو یہودی کہا جا رہا تھا. اب میرے خیال سے جتنے کچھ لوگ اگر تھوڑا بھی ان میں انٹلیکٹ ہے وہ یہ لفظ نہیں کہیں گے, ان کے مذہب کو جو ہے اس طرح ان کا نام اس طرح یوٹیلائز نہیں کریں گے. ان کو شرم نہیں آتی. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا, آپ سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا یوٹیوب میں دیکھیں, ان کے بارہا سٹیٹمنٹس آئے, ان کے انٹرویوز میں آئے, انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہا ہے. OIC میں جو ان کی سپیچ تھی وہ لے لیں. اب تو پوری دنیا میں وہ کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک ہی اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب کی پرفارمنس کے اوپر ماضی کی حکومتوں کو کوسچن نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کشمیر ریگارڈنگ کشمیر پالیسی کیا کر رہے تھے؟ وہ تو کشمیر کے پالیسی کا تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا. کشمیر کمیٹی کے سربراہ تو یہ تھے, منسٹر بنے ہوئے تھے, سارے معاملے چل رہے تھے اور کیا کیا نہیں چل رہا تھا. تو اب وہ ان کو نہیں, میں نہیں تو کچھ نہیں, مطلب اب وہ نہیں ہوتا روندو. عمران خان نے کہا تھا کہ جو ایک روندو پلیئر ہوتا تھا, جب اس کو نہیں وہ کھلاتے تھے تو وہ کہتا تھا میں سارا بگاڑ دوں گا, کھیل مکٹے لات مار کر کے چلا جاتا. تو یہ مولانا صاحب کا نہ اتنا فورس ہے, نہ اس کے پاس کوئی جواز ہے. جس چیز پہ وہ کھیل رہے تھے وہ ختم ہو گئی. جی. اور یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی بھی یا نون لیگ کی بھی موت ہوگی سیاسی اگر وہ ان کی امامت میں چلیں گے. کیوں ان کے بعد ان سے بڑی پارٹی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ان کی امامت میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ. لیکن کہا جاتا ہے نا کہ مولانا صاحب کا دماغ کافی زیادہ ان تمام تر کانسپریسیز کے حوالے سے کافی مضبوط ہے, وہ اچھی ٹیکٹکس. معاملہ کانسپریسیز پہ پھر کیا چل رہا ہے؟ جی کیا وہ بھی کانسپریسی کا؟ دیکھیں عمران خان نے شروع میں کہا تھا جب ان کو چھیڑیں گے سب ایک ہو جائیں گے. جی ابھی ایک ہونا چاہتے بھی ہیں, ہو بھی نہیں سکتے. کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ دیکھ لیں, یہ 70s سے اس وقت سے یہ دونوں رول کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہے نا, ایک اپوزیشن میں دوسرا گورنمنٹ میں. تو ایک دم سے عمران خان کے آنے سے تو یہ بھائی نہیں بن سکتے نا. وہ نیچرل ڈیوائڈ تو موجود ہے. آپ کہاں پیپلز پارٹی, کہاں مسلم لیگ, تو یہ تو شروع سے موجود ہے. تو ان کے قریب آنے کا وہ نہیں ہے یہ. اور ایجنڈا کیا ہے, کیا عوام نہیں جانتی تم لوگوں نے کیا کیا پیچھے, جو کرپشن کی بے تحاصل پکڑ کر کے اندر کر رہے ہیں. کیا اس وجہ سے عوام نکلے گی کہ ان کو کرپشن سے بچانے کے لیے, ان کے ابوؤں کو کرپشن سے بچانے کے لیے؟ نہیں, لیکن جو ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے PTI کے خلاف وہ انفلیشن کا ہے, جس پر عوام کو بھی مسلیڈ کیا جا رہا ہے. یہ شو کیا جا رہا ہے جیسے تمام تر آپ کی خراب پالیسیز کی وجہ سے انفلیشن ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, عوام کو میں بتا دیتا ہوں کہ اکنامک سچویشن جو ہے یا اکانومی جو ہے نا راتوں رات خراب بھی نہیں ہوتی ہے, راتوں رات نہ درست ہوتی ہے. یہ ان کی ہی پالیسیز تھی جو کو ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. ہم نے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, آپ کا امپورٹ کم ہو گیا, آپ کا ایکسپورٹ بڑھ گیا, آپ کا ریمیٹنسز بڑھ گئے, آپ کے اسٹاک ایکسچینج اوپر جانے لگا ہے, آپ کا ڈالر 165 سے 156 پہ آ گیا. تو اکنامک انڈیکیٹرز تو آپ کے ٹھیک ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ سخت وقت ہے, اکانومک انڈیکیٹرز درست جا رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. اور جو پاکستان کے بہت بڑے تاجر ہیں یا سٹاکس کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں, جو سٹاک گرو ہیں عقیل کریم ریڈی صاحب, حال ہی میں ان سے بھی انٹرویو میں میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل پرفیکٹلی جا رہے ہیں, لیکن انفلیشن اتنا انسٹنٹلی کم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا درستگی میں. دوسری بات, بار بار عوام کو جو ہے انفلیشن کے حوالے سے بتا کے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جمعیت جو ہے ون پیج پر آ کر اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ٹف ٹائم دے سکیں گی. باقی یہ ہے کہ جدوجہد تو ان کی جاری رہے گی, کوشش تو وہ کریں گے, مگر کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی. اچھا, جہاں تک اکانومیکل جو ایشوز ہیں, جو اس وقت ہماری اکانومی ہے, اس کے اندر یہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ کچھ اس طرح کی کمپین چلائیں جیسے بی پاکستانی بائی پاکستانی کا.
ایک کانسیپٹ دیں, لوکل انڈسٹریز کو موٹیویٹ کریں, ٹیکس کے لیے تھوڑا سا چھوٹ دے سکتے ہیں تو دیں. وہ تمام تر پالیسیز ٹریڈنگ کنٹری بن کے رہ گیا ہمارا ملک, اور ٹریڈنگ کنٹری بھی ایسا ہے کہ ہم باہر سے چیز امپورٹ کرتے ہیں اس کی ٹریڈ کرتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سوئی سے لے کے, جیسے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے, ہم ہر چھوٹی سی چیز تو جو ہے امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا امپورٹ بل اتنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اس پہ فوکس کرنا چاہیے, لیکن بلاول نے جو دھمکی دی ہے کہ وہ فضل الرحمان سے زیادہ بڑا جو ہے پروٹیسٹ کریں گے, تو کیا جس طرح ابھی ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایکچولی پائپ لائن میں بہت سی گرفتاریاں موجود ہیں, اور مزید ٹف ٹائم جو ہے موجودہ جو حزب اختلاف پارٹی ہے اس کے جو بھی رہنما, چاہے پیپلز پارٹی ہی کیوں نہ ہو, چاہے نواز شریف گروپ کیوں نہ ہو, تو اس کی وجہ سے وہ دے آر ٹرائنگ کہ بھی ہم تھوڑا سا فورس بلڈ اپ کریں تاکہ گرفتاریاں اتنی جلدی نہ ہوں, یا اس میں کوئی نہ کوئی اگر بینیفٹ مل سکتا ہے یا کوئی ریلیکسیشن مل سکتا ہے تو وہ ملے. بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت جتنا پریشر ہم پہ کریٹ کرے, جو بھی پریشر ڈال دے, لیکن ہم سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ کیا پلی بارگین کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کیسز کو فیس کریں گے اور ₹1 نہیں دیں گے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیش رفت تو دیکھیں پلی بارگیننگ میں ابھی تک سامنے نہیں آئی. مے بی کہ بیک ڈور پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, مگر ابھی تک کوئی رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوا. وہ یہ کہا جا رہا ہے کچھ اینالسٹ کی جانب سے کہ جو پلی بارگین میں جو ایک اماؤنٹ کوٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے, وہ ایک ایکوریٹ فیکٹ, وہ ایکوریٹ ہے نہیں اتنا اماؤنٹ. دیکھیے یہ تو ہے, ایسا ہے بالکل ضرور. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو پروف کریں تاکہ گلٹی فیل ہوں یا جو بھی جسٹیفائی ہو, مگر ظاہر ہے کہ وہ ایویڈنس کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, اس کو کوئی فاسٹ ٹریک کیوں نہیں اس کو لے کے چلتے تاکہ وہ چیزیں پروف ہوں, کم از کم کچھ تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں, چاہے وہ پری بانگ ہوں, کچھ تو کچھ اماؤنٹ ڈکلیئر تو ہو جائے کہ یہ اتنا دے کر جو ہے یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تاکہ ایز سون ایز پاسبل کچھ فنڈس آ سکیں. مگر فنڈس آتے ہوئے مجھے نظر آ نہیں رہے. دیکھیں باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک فورس ہے, ایک سیاسی قوت ہے, بالکل وہ اپنی قوت کی ظاہر کوئی ایکسرسائز کریں گی, اس کے مسلس دکھانے کی کوشش ہمیشہ انہوں نے پہلے بھی کی ہے اور ابھی بھی وہ کریں گے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہیں, ان کی پارٹی بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں میڈیا رپورٹنگ ہے کہ جناب ان کے پاس مریم صاحبہ کے پاس ڈیوائس کوئی ملی ہے, یعنی موبائل فون ان کا جو ایک ایسا وہ ان سے ملا ہے, اور پھر وہ نواز شریف صاحب سے ملا ہے کہ جو کہ آپس میں کمیونیکیشن ہو رہا تھا, اور اس سے بہت سی ڈیٹا ریکور ہوا ہے جو کہ کمیونیکیشن آؤٹ آف دا کنٹری بھی ہو رہا تھا, مطلب مختلف چینلز پہ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ حکومت کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان کے جو معاملات ہیں اس کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری سب سے بڑی دشمن تو ہمارے اندر کی قوتیں ہیں, ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی, ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے, یا اس کی چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, بحال ہونے میں ٹائم لگے گا. جیسا اختر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ہی کچھ جو انتشار پھیلانے والے لوگ جسے کہہ لیں آپ, یا جو ملک دشمن لوگ, وہ ہمارے ملک کے اندر ہی موجود ہے. جب تک یہ تمام تر لوگ ملک کے اندر سے ختم نہیں ہو جاتے یا ان کو سبق نہیں سکھا دیا جاتا, تب تک ملک بھی ترقی نہیں کرے گا. اسی طرح جو ایکسٹرنل فورسز ہے وہ ہمارا فائدہ اٹھاتی رہیں گی. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینے, وقفے کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے ملیحہ لودھی کے ریپلیس ہونے سے, اور منیر اکرم صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیسے ڈپلومیٹ ہیں وہ, کیا وہ پروڈکٹیو ثابت ہو پائیں گے پاکستان کے لیے یا نہیں. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے تمام تر جو نیشنل ایشو ہے, مولانا صاحب نے جو ایشو کریٹ کر دیا ہے حکومت گرانے کے, جو وہ دعوے کر, اس پر ہم بات کر رہے تھے. سوال میں چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا ملیحہ لودھی کو ریپلیس کرنا, منیر اکرم کو ریپلیس کرنا ملیحہ لودھی سے, کیا ایک اچھا آپشن ہوگا. اس پہ پورے ملک میں بحث چھڑی ہوئی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے لوگ اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے, وداؤٹ ڈوئنگ اینی انالیسس, وداؤٹ ڈوئنگ اینی ہوم ورک. جی ہمایوں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے ملیحہ لودھی کو ریپلیس کرنا؟ دیکھیں ہماری پارٹی تو ہمیشہ میرٹ پہ بلیو کرتی ہے, اور اپوائنٹمنٹس یہ تو یونائٹڈ نیشن میں ایمبیسڈر کے اپوائنٹمنٹ ایک بہت ہی اہم پوسٹ ہے, اور وہاں پہ بہت مناسب ہے. اور دوسرا یہ ایک بندہ جانا اور دوسرا آنا, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے. تو تمام دنیا میں ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوگا. ملیحہ لودھی آئی بھی, اور کوئی ایک پوزیشن پہ نہیں بیٹھا رہے گا, پوزیشن پہ نہیں بیٹھا رہتا, اور ایک وقت آنے کا ہوتا ہے, ایک وقت جانے کا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے تو وہ ایک اس کو ایسی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کوئی بھی سی ایس پی آفیسر ہے, یا گریڈ 20 کا ہے, یا دوسرا ہے, یا کوئی وہ اپنے پرفارمنس کے اس کے مسئلے اگر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے اگر وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کہ
دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ تو کم از کم کمنٹ نہیں کر سکتے اس کو بیس بنا کر کے. فیکٹس ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ہیں. دیکھیں اگر پرفارمنس ریلیٹڈ ہے کوئی بھی چیز ہے تو اٹس جسٹیفائڈ. آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا یہ حق ہے اور وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں, اس کی جگہ کوئی اور بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو یہ ہم نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا ان کو, لیکن ہم نے جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہوگی تو اس وقت تک ریپلیس بھی نہیں کیا. اب ریپلیس کیا تو کوئی اس کی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے سر, منیر اکرم کو جو ہے رکھا گیا ملیحہ لودھی کی جگہ پر ایز این انوائے ٹو UN فار پاکستان, تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں قابل ہیں, اور لودھی صاحبہ بھی جو ہے وہ ایک قابل تھی, ان کا ایک کافی پاسٹ ایکسپیرینس ہے, انہوں نے بہت کچھ کیا. خاص طور پہ حالیہ پچھلے سال کے اندر دیکھا جائے تو بڑا سافٹ امیج پاکستان کا ڈیولپ کیا, بہت سی کلچرل ایکٹیویٹیز وہاں کی گئیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک پیسفل کنٹری کا ایک امیج ڈیولپ ہو. عوام کی طرف سے جو ہمارا کلچر تھا وہ بھی اچھا شو کیا گیا. انہوں نے اپنی کوششیں کی, دو قابل ہیں وہ. اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہمایوں صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ آتے جاتے رہنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر منیر اکرم صاحب کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک تجربہ کار ہیں. پرویز مشرف کے دور میں شاید وہ 2003 میں آئے تھے, اور اس کے بعد وہ انہوں نے کچھ عرصہ سرو کیا تھا, بہت اچھا سرو کیا تھا. ان کے بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. حال ہی میں نے ان کا ایک کشمیر پہ آرٹیکل بھی دیکھا تھا, پڑھا تھا, تو ان کا اس پہ بھی بہت اچھے ایک اسٹرانگ ویژن ان کا موجود ہے. تو وہ بھی ایک قابلیت رکھتے ہیں, بہت قابل شخص ہیں, آتھر ہیں, بہت سی اچھی بکس لکھ چکے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک اچھی سفارتکاری کرنے کے لائق بندہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا, ضرور کچھ اس کے پیچھے کچھ ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں, ہمارا تجزیہ پازیٹیو ہے دونوں سائڈ پر. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چینجز یا ری شفل ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے, جس طرح منسٹرز کو بھی ری شفل کیا جا رہا ہے اس دور حکومت میں, کیا آپ اس حوالے سے بھی ملیحہ لودھی اور منیر اکرم کے اس تمام تر سیناریو کو بھی ایسے ہی پازیٹیولی دیکھتے ہیں؟ بالکل, ملیحہ لودھی کے دیکھیں کریڈٹ پہ یا ان کے اکاؤنٹ پہ کوئی بیڈ ایسی چیز نہیں ڈالنی چاہیے. ایکچولی آپ کو تھوڑا یاد ہو, جیسے ہماری PTI کی حکومت آئی تھی, موجودہ گورنمنٹ, تو شروع میں وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت بھی نومینیشن میں نام جو ہے منیر اکرم صاحب کا ہی تھا, جو ہمیں پتہ چلا تھا. مگر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اسٹیپ نہیں لیا گیا. ان کا جو کانٹریکٹ پیریڈ ہوتا ہے, جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ حالانکہ فیبرری میں وہ ختم بھی ہو گیا تھا, پھر بھی اس موجودہ حکومت نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا اس طرح سے کہ جب تک کہ نیا ہم کریں تب تک آپ کام کرتی رہیں. تو ایک روٹین ورک تھا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا یا اس کی بلا وجہ کی کوئی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا. کہ ٹھیک ہے, آتے ہی انہوں نے یہاں بھی کچھ تبدیلیاں کی, کچھ کوشش کی کابینہ کے اندر, یا جو بھی ایشوز دیکھیں. کم از کم مجھے یہ خوشی ہے, یا عوام کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ کم از کم یہ حکومت ریویو تو کرتی ہے, فالو اپ تو کرتی ہے اپنی منسٹریز کا, پورٹ فولیو کا, کہ کون سا منسٹر کام اچھا کرتا ہے, کون سا جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ کوئی کام صحیح کر رہا ہے. تو اس پہ نظر ثانی کرنا, اس کو دیکھنا, ریویو کرنا, ادروائز اس کو چینج کرنا. کیونکہ یہ وہ 10 سال کا 15-20 سال کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش ہے کہ اسی 5 سال کے اندر ہی ہم جتنا زیادہ بہتر سے بہتری لا سکتے ہیں ہم لائیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ عہدے سے ہٹانے کا اور ریپلیس کرنے کا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب کو دوبارہ سے کابینہ میں لے کر آنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ تمام تر یہ کیا سیناریو ہے, پہلے ان کا جانا کابینہ سے اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ لے کے آنے کی باتیں؟ دیکھیے بائی پروفیشن وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ CA ہے میرا خیال ہے, اور ان کا کافی ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے, وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کر چکے ہیں, اور ان کا بھی ایک ایکسپیرینس موجود ہے. اور وہ بھی ایک وہ ٹیلنٹ تھا جس ٹیلنٹ پہ عمران خان صاحب کو ناز ہوتا تھا. وہ پہلے سے ہی کہتے تھے کہ میرا فیوچر کا جو ہے یہ منسٹر ہوں گے. تو قابل تھے, کسی وجوہات کی بنا پر وہ اس طرح کیا گیا تھا کہ اگر ابھی دوبارہ بھی اس کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, ایک ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پالیسی پہلے سے یہ سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ان کو ہٹانا, کیونکہ تمام تر جو وہ باتیں تھیں وہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے ریز ہو رہی تھیں, انہیں کو کہا جا رہا تھا برا بھلا, کیا اسی لیے ان کو اس سرٹن پیریڈ کے لیے یہاں سے غائب کیا گیا اور پھر اب دوبارہ لے کر آنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں مے بی ایکچولی کیا ہے کہ یہ تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, جو ایک کامن ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ بھی کبھی کسی بہت بڑی ایک سیٹ اپ کو چلاتے ہیں تو کسی پرسن کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو آپ ٹمپریریلی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ جب تک کہ آپ اس کا سولوشن اس سے نکلتے ہیں آپ. تو مے بی کہ یہ چیز ہو,
بٹ میں نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے یا سالڈ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم یہ بات کہیں کہ یہ عارضی طور پہ اس کو ہٹایا گیا تھا. مے بی کہ ابھی ایسی سچویشن ہو کہ ان کو دوبارہ سے ریزیوم کرا رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہی منسٹری دے رہے ہوں. ویسے ان کی جو ٹیکنیکلٹیز یا ایکسپرٹیز ہیں وہ تو بیسکلی فائنینس سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو مے بی کہ وہی آ رہے ہوں, مگر ابھی تک یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ٹھیک. ہمایوں صاحب, اسد عمر کا کابینہ میں واپس آنا, کیا دوبارہ سے فائنانس منسٹری میں وہ واپس آئیں گے یا کسی اور منسٹری میں جائیں گے؟ کیونکہ یاد رہے جب یہ تمام تر معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے اسد عمر صاحب کو دوسری منسٹری آفر کی گئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو فائنانس میں ہی رہنا ہے, یا پھر ان کو نہیں رہنا. نہیں, وہ اس وقت کی بات تھی یہ, اور اس وقت جو ہٹایا کہ یہ پلاننگ نہیں تھی کہ ان کو کچھ وقت کے لیے الگ کر کے رکھا جائے پھر دوبارہ. اس وقت بھی یہ سوچا گیا تھا کہ ان کو کوئی اور منسٹری دی جائے گی, ٹھیک ہے نا. جب چینج کیا تو ان کی جگہ کوئی آئے تو کوئی ریزن تو ہوگا, جو حفیظ شیخ آئے تو. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسد عمر جیسے قابل شخص کو کیبنٹ میں ضرور ہونا چاہیے. ان کے ایک پاسٹ ہے اور انہوں نے پرفارم کیا, ایک بہت بڑی کمپنی اینگرو کے وہ سی او تھے, اور کراچی میں جو آئی بی اے میں تھے ان کے ابھی تک میرے خیال سے شاید میں نے سنا ہے کہ ریکارڈ ہے کہ جی پی اے کا ہائیسٹ جی پی اے کا ان کا ہے. اور اگر فائنانس ایک بہت ہی الگ ٹائپ کی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. ہمارے ہاں کبھی کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لگا دیتے ہیں, کبھی اسد عمر صاحب بھی بیسیکلی ایک ایم بی اے تھے, ٹھیک ہے نا, مینجمنٹ کے آدمی تھے. اس کے لیے اکانومسٹ چاہیے. حفیظ شیخ کے کریڈینشیلز اس کے لیے صحیح ہے, شوکت عزیز اس کے لیے ٹھیک تھے, مطلب وہ سارے اکانومسٹ تھے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں فائنانس منسٹر جو اکانومسٹ ہوتے ہیں, تو یہ وہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی منسٹری ہے. باقی منسٹریوں میں بھی بہت کام ہے, قابل لوگ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کو کوئی بہت اچھی. تو ابھی اس وقت کوئی کلیئرٹی ہے ان کی کس ڈومین میں وہ جا رہے ہیں؟ اب تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, اس وقت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس تمام تر مہنگائی کے سیناریو کے اوپر, ایک بار پھر تھوڑی مہنگائی کی بات کر لیں. جیسا کہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ کی پالیسیز درست نہیں ہے, تمام تر انفلیشن اس لیے ہو رہا ہے, لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو پیچھے کے سارے کانسیکوینسز ہیں وہ اب آپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفلیشن میں کب کمی آئے گی, کتنا اور عرصہ درکار ہوگا؟ انفلیشن میں ٹائم لگے گا, 6 مہینے سے سال اور لگے گا. وجہ دیکھیں مہنگائی کیوں آتی ہے ہمارے ہاں, میں دو چیزوں کو اس کو سمجھتا رہتا. ایک آپ کی بجلی آلریڈی بہت مہنگی بجلی, آپ کے 70% جو ہے نا تھرمل پاور ہے. یہ پیپلز پارٹی کا جو دوسرا دور تھا, اس زمانے میں تھرمل پاور اسٹیشن جو فرنس آئل سے اور ڈیزل سے چلتے تھے, وہ والے پلانٹس بہت لگائے گئے. وہ کہا جاتا تھا کہ جب پاکستان کے پاس بجلی سرپلس ہوگی, سرپلس تو ہو گئی لیکن وہ سب سے مہنگی بجلی تھی, جو ابھی آپ کو کمرشل صارفین کو 25 روپے یونٹ دے رہے. ظلم ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک تو اس کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے گھریلو صارفین کے لیے. تو اس گورنمنٹ کی یا اکانومی کی سچویشن ایسی نہیں ہے, پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ جی اس میں آپ لوگوں کو سبسڈی دیتے پھریں. آپ گیس میں سبسڈی دے رہے ہیں, آپ اس میں الیکٹریسٹی میں دے رہے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں میں دے رہے ہیں. ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ ہم اس حکومت نے, اور یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی شاید تھی, اور حکومت نے خود بھی دیکھا کہ جی ان کی پوزیشن نہیں ہے تو وہ سبسڈیز دینے کے نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کا ہمیشہ سے امپورٹ زیادہ رہا ہے. اس وقت کی اگر پوزیشن, یعنی جب حکومت یہ سنبھال رہے تھے اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ جی $60 ارب آپ کی امپورٹ ہے اور 24 ارب ایکسپورٹ تھی, اور 21 ارب جو تھے وہ آپ کے ریمیٹنسز تھے. 15 ارب کا شارٹ فال ہے, وہ آپ کے یہ گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں $3 ارب کی وہ تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ جو گاڑیاں یہاں پہ بنتی ہیں ان کے بھی سامان سارا باہر سے آتا ہے. $3 ارب تو ان کے پارٹس آتے ہیں. تو ڈالر کے اوپر ہمیشہ ایک پریشر رہتا ہے, اسی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا تھا. اب جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے, آپ کا فیول کا بل جو ہے نا $15 ارب ہے, تو وہ جب فیول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کی ہر چیز, یعنی کھانے پینے کی ٹرانسپورٹیشن, آپ کے سبزیاں, پھل, دوسرے تیسرے کنسٹرکشن کا مٹیریل, دوسرا یعنی جو بھی چیز دیکھیں اس سے ریلیٹڈ, پبلک ٹرانسپورٹ, ہر چیز فیول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو وہ مہنگائیاں تو آتی ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو اس کو اس حکومت نے تو کم سے یہ کیا کہ جی ایک مرتبہ جو 165 پہ پہنچا, آپ 156 پہ آئے. اب امید کرتے ہیں یہ اور بھی کم ہوگا, پھر ایک بیلنس کریٹ ہوگا, لیکن کچھ عرصے میں میرے خیال سے کنٹرول میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر کہ اکانومک انڈیکیٹرز تو درست سمت میں ہیں, لیکن کتنا عرصہ درکار ہوگا, سال یا اس سے بھی زیادہ؟
میں ہمایوں صاحب کی بات کو لنک بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کی جانب سے ایک مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو کچھ نظر اس پہ کریں. دیکھیں ابھی پیٹرول کی پرائسز کی بات کی گئی ہے, اگر ابھی 1 روپیہ بھی کم کر دیا جاتا جو کہ سفارش کی گئی تھی, مگر یہ ہے کہ کیا نہیں گیا, یا 2 روپے بھی کسی چیز پہ کم کر دیے جاتے, کیے جا سکتے تھے, بٹ یہ اتنی بھی اگر مرہم لگا دی جاتی تو اچھا ہوتا. اور اسی طرح سے میں بھی, جیسے سر نے بات کی کہ الیکٹرکسٹی بل اور یہ ساری بیسک چیزیں, انہی سے چیزیں آگے مہنگی ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک پروڈکشن کے لیے را مٹیریل مہنگا ہوگا, پروڈکشن کاسٹ ظاہر ہے کہ اوپر چلی جائے گی, مہنگی پروڈکٹ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ کے ای ایس سی نے کراچی کی بات کریں, اگر وابڈا کی بات کریں, کے ای ایس سی نے ایک جنرل ٹیرف انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب اس ٹیرف سے وہ ایک سیمی کمرشل ٹائپ کا ٹیرف ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی کمرشل ہی ہے وہ. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف ان کو, مگر جو 3 فیس میٹرز ہیں یا جو زیادہ کنزمپشن والے لوگ ہیں یا جہاں پر, وہاں پر بھی وہ اپلیکیبل ہے. اس سے اب جیسے ہم تعلیمی اداروں سے میرا تعلق ہے, اب تعلیمی اداروں کی بجلی پھر جو ہے کمرشل کر دی گئی. اب مجھے بتائیے کہ اگر وہاں فیسز کا مسئلہ ہے, دوسری چیزیں, اگر وہاں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی ہے تو پھر اس کا قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کو ایک تعلیم کی ایک پالیسی لانی چاہیے, سنگل ایک کیریکولم ڈیزائن کرنا چاہیے, ایک نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے, اور ایجوکیشن پہ ریفارم لانا چاہیے. میں 1962 کے ایکٹ کا ریفرنس دوں گا, ایوب کے دور کا, یا اس وقت کا تھا کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول کو اگر کوئی ٹیچر کام کرتا تھا وہاں پر تو آدھی سیلری جو ہے وہ اس کا اونر دیتا تھا, اسکول دیتا تھا, اور آدھی سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرتی تھی. یہاں بیٹھ کے آپ ڈفرینٹ فیکٹریز کو تو گیس آپ اس ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں, یا اس میں آپ وہ برڈن گورنمنٹ اٹھا رہی ہوتی ہے. کیا تعلیمی اداروں کی صرف یوٹیلیٹیز ریزیڈنشل بیس پہ نہیں دی جا سکتی, اس کا پانی کی فراہمی نہیں کی جا سکتی؟ لیکن آلریڈی سے بجٹ جو ایلوکیٹ ہوا ہوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے, کیا وہ درست سمت میں استعمال ہو رہا ہے؟ جو گورنمنٹ سکولز ہیں آپ وہ دیکھیں, وہاں پہ بالکل ان ایلیجبل, وہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں جن کو 2 لائن کی اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی, لیکن وہ اتنی تھاؤزنڈز میں, جس طرح ایک عام اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں 20-25 ہزار روپے ایک ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے, وہاں پر تو 60,000 تو منیمم تنخواہ ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو ایک پولیٹیشین, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی بتایا, انہوں نے آنر یہ بات بتائی ہے کہ وہ کیماڑی کی طرف ایک گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں پر جو ہے 2 لائن کی اپلیکیشن لکھنے نہیں آ رہی تھی, اور جب پوچھا گیا تو وہ ٹیچر کی 60,000 تنخواہ. میں آپ کو میں نے ایک فیزیبلٹی بنائی تھی, میں نے ایک بار آپ کے پروگرام میں بتایا تھا, مجھے کہنے دیجیے گا سر بھی ہے, کہ اگر ایک ایگزیکٹلی اگر یہ ایک ایسا ایکسچینج پروگرام تعلیم پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے درمیان میں کیا جاتا ہے, ٹیچر ایکسچینج پروگرام, اور ساتھ میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام, اگر فی الحال چلو ٹیچر ایکسچینج ہی کر لیں, کہ پرائیویٹ سیکٹر سے وہ 25-30 والا جو اچھی آؤٹ پٹ دے رہا ہے, اچھی تعلیم دے رہا ہے, کم از کم ان گورنمنٹ اسکولز کے ٹیچر سے وہاں پر ایکسچینج کر دیا جائے, ہر کیمپس میں ایک لے کر وہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں کر کے دیا ہے. آپ دیکھیے کتنی کوالٹی اچھی ہو جائے گی. یہ ایجوکیشن پالیسیز کچھ ریفارمز کی جس میں ضرورت ہے, اور کلائمیٹ چینج کی تھوڑی بات کروں گی. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز UN جنرل اسمبلی میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا, 4 منٹ 50 سیکنڈ انہوں نے صرف اور صرف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی. پاکستان میں اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوا, اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں, گلگت بلتستان میں پہلے سے جو ہے اس کے اوپر کیمپینز چل رہی تھیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں اس کی کچھ کیمپینز آئیں سامنے. حال ہی میں سندھ گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا, 1 اکتوبر سے انہوں نے کہا کہ تمام تر پلاسٹک بیگز بند ہو جائیں گے. لیکن سب سے بڑا کنسرن اب عوام کا یہ ہے کہ پہلے چیز ہمارے ملک میں کوئی بھی لا آ جاتا ہے, کوئی بھی چیز جو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا جاتا. اب وہ دودھ اور دہی کیا برتنوں میں لے کے جائیں, کیا کریں, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں, GT اسٹور پہ جاتے ہیں, عام وہاں پہ چاول لینے کے لیے جاتے ہیں, وہ پیپر بیگز میں پھٹ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے سینیریو؟ ہمیشہ سے پہلے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ کو لگتا ہے پرٹیکولرلی کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ میں پلاسٹک بیگز کی اجازت رکھنی چاہیے تھی, کچھ اماؤنٹ ایک ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ایسا ممکن تھا کہ جیسے دودھ کی ایک تھیلی ہوتی ہے, اس کی ایک بیسکلی اس کی مائکرون کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر تھک مائکرون میں یعنی کہ زیادہ مائکرون میں ہوگا تو وہ ریسائکلیبل ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا مٹیریل جو ریسائکلیبل ہوتا ہے, ریسائکل کر کے اس کے دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, اس کا کنڈیشنل تو الاؤ کر دینا چاہیے. دودھ ہے یا سپوز ایک چکن اگر گوشت لیا جاتا ہے تو کیا وہ برتن لے کر جائے گا پرانے زمانے کی طرح؟ اگر وہ اخبار میں لپیٹ کے دے گا تو اس کے ساتھ چپک جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کنزیومر کا ایک رائٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کیا آپ کو نہیں لگتا بگاڑ ہے کہ اگر کوئی
पॉजिटिव चीज भी आ रही होती है वो इतना तकलीफ देकर आ रही होती है कि फिर उससे वापस छुटकारा ही पाना कंज्यूमर का एक राइट होता है जिसके लिए आपने सही फरमाया कि उससे पहले से प्रिकॉशंस होते हैं, उसका अरेंजमेंट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, पहले अरेंजमेंट किया जाता है, पूरी एक एक्सरसाइज कर ली जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल एजुकेशन से देता हूं कि अभी 8 क्लास का एग्जाम होगा मार्च 2020 से, ठीक है। अब 9 का कह रहे हैं कि नहीं होगा और मैट्रिक का एक साथ होगा, फॉर एग्जाम्पल 8 का होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बोर्ड 8 का ले। अब उसका एक मॉक एग्जाम अरेंज कर दिया जाए पहले से, उसका पूरा प्लान दे दिया जाए, मगर वो पूरा प्लान दिया ही नहीं गया अभी तक। और मार्च आने में देखिएगा कि 2 महीने पहले जैसे सरदार शाह साहब ने पहले कुछ ऐसे फैसले किए थे जो कि अब दोबारा तब्दील किए जा रहे हैं। बच्चों का खेल नहीं है। अब ये कि शॉपर बंद करने हैं आपने, बिल्कुल कीजिए, अवाम आपका साथ देगी, हम आपका साथ देंगे, सिविल सोसाइटी आपका साथ देगी, मगर सिविल सोसाइटी को पहले से कुछ प्रोवाइड तो कर दिया जाए ना। हुमायूं साहब आप क्या कहेंगे इस पर? हमारे मुल्क में जब भी कोई पॉजिटिव भी कोई लॉज आते हैं या कोई ऑर्डिनेंसेस आते हैं उसके बाद वो अवाम के लिए मुश्किल हो जाते हैं, इस तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाती है। अब ऑल ऑफ अ सडन लोगों को हर चीज़ में प्लास्टिक बैग्स की आदत है, इतना स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर देना कि दूध और दही लेने के लिए लोग परेशान हो जाएं, चावल लेने के लिए जा रहे हैं, पल्सेस लेने के लिए जा रहे हैं, वो उसमें पेपर बैग से फट रही हैं चीजें, ये क्या है? ये देखिए हमारे प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है तो ऑल ऑफ अ सडन ज़ोर से की जाती है कि जो जिसमें कमिटमेंट या इंटेंट होता भी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने भी, उन्होंने भी सही फरमाया कि जी एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जी प्लास्टिक बैग ना यूज़ करें, हम इसको इस तारीख तक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो उसका अल्टरनेट वो कोई ढूंढें और पैदा करें और मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। वो जो प्लास्टिक बैग बनाने वाले थे वही उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव थे ताकि उनकी इंडस्ट्रीज भी बंद ना हो। एकदम से आपने प्लास्टिक बैग्स आवाम को भी प्रॉब्लम में डाल दिया, उनके बिजनेसेस को भी प्रॉब्लम में डाल दिया। ये तो हमारे, लेकिन एक प्रॉब्लम आवाम में भी है, वो भी अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं भी तो इतना ज्यादा उसका असर नहीं लेती है, सीरियस नहीं लेती। एक और बात जो आपने कही कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की, मैं पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है कि ये वाली तो ठीक है, ये जो प्लास्टिक बैग वगैरह ये एक इससे इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट वो जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आप बात करते हैं तो उतना नहीं ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह जो भी है, वो ज़्यादा इसको वो कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन हुमायूं साहब ये ओशंस और ये सी रिवर्स हर जगह प्लास्टिक बैग्स लोग इतना जालिमाना तरीके से पानी में डाल देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि अंदर भी एक अल्लाह की मखलूक जिंदा है और वो भी उनका भी हक है जिंदा रहना, वहाँ पानी में डालना वो भी है। लेकिन अगर प्रायोरिटाइज करें आप ना तो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत डेंजरस है। आपके ग्लेशियर जो है ना, अब ये मालदीव वालों ने प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी जो अभी यूएन का हो रहा था जो एनवायरनमेंट के हवाले से था, उन्होंने कहा हम तो डूब जाएंगे, सी राइज हो रहे हैं, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो अच्छा इसमें क्या है, मैं ये कहना चाहता पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन इतने नहीं है, एनवायरनमेंट को इतना डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन इफेक्ट होने वाले में सबसे ज्यादा उसमें टॉप 10 में आता है। हम ग्रीन हाउस गैसेज इतने नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हम इफेक्ट उससे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में पहाड़ ज्यादा हैं जो उसमें बर्फ होती है और वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वही दरिया बनते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस मेजर पर्टिकुलरली जिसमें लोग जो है तकलीफ में आ रहे हैं? अब ये एक अच्छी चीज भी इम्प्लीमेंट होने जा रही है लेकिन लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके लिए फौरी इकदाम करने चाहिए तमाम गवर्नमेंट्स को। देखें एक तो ये हमारे 18वीं तरमीम, हमारे यहाँ कोई चीज़ की जाती है अच्छे के लिए, उसका अल्टीमेटली बुरा ही असर होता है। 18वीं तरमीम में उन्होंने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, 18वीं तरमीम में और दूसरी चीज़ों को किया। तो ये बहुत सारी चीज़ों में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी वो आती है। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें स्टेप्स लेने चाहिए, इक़दाम करने चाहिए ताकि वो लोग जो इसका बिजनेस कर रहे थे वो भी उनके बिजनेसेस सेव हो जाएं, जल्दी स्विच ओवर करें उस पे। और जो कंज्यूमर है ना उनको यार टाइम दे दें आप कोई इस तरह एक डेडलाइन दी गई थी लेकिन वही आपकी वाली बात के सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया था ना। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कोट करना चाहूँ कि जैसे कुछ सर्टन अमाउंट अलाउ करना चाहिए था प्लास्टिक बैग्स का। दूसरा ये है कि फूड स्टार्ट्स
سے بھی جو ہے بنایا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سندھ حکومت کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا, یا تو شاید وہ ان کو ریسرچ کرنے کی اس وقت زحمت نہیں ہے کہ فوڈ اسٹارٹ سے کیسے آخر پلاسٹک بنایا جا سکتا ہے. فار انسٹنس اگر فوڈ اسٹارٹ سے کوئی بھی پلاسٹک بیگ بنایا جاتا ہے تو آبویسلی وہ گلوبل وارمنگ کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے وہ نہیں ہوگی, کیونکہ کھانے کی چیز سے بنایا جا رہا ہے. یہ ایکسپیریمنٹ آلریڈی کامیاب ہو چکا ہے. یہ جناح یونیورسٹی فار ویمن کے فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس بنا چکے ہیں, کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس بنا چکے ہیں. اب ان کو تھوڑی بہت میڈیا کے اوپر تو ایک کوریج مل گئی, لیکن سوال یہ آیا کہ ان کو کوئی کسی نے اس آئیڈیا کو انڈکٹ نہیں کیا, اس کو انڈسٹریلائز نہیں کیا گیا, اور یہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. لیکن اب اس طرح جب ہم گلوبل وارمنگ کو سیریس ہے لے کر, اب یہ تو سندھ حکومت کا یہی میجر تھا نا کہ وہاں پورے پنجاب میں یا ادھر ڈفرینٹ ایریاز میں اگر اس چیز کو سیریس لیا جا رہا ہے, ہم بھی یہ ایک کیمپین کر لیتے ہیں, ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. لیکن ایک چیز اناؤنس کر دینا اور اس کو پریکٹیکلی ٹھیک سے لے کے چلنا, کیا اس میں ڈفرینس نہیں ہے؟ بالکل ڈفرینس ہے, اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ایک اور چیز جو ہے نا کہ دیکھیں, جب یہ پلاسٹک بیگ نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت لوگ کیا کرتے تھے, اپنے کپڑے کے ان کے بیگز ہوتے تھے, اور وہ ایک وہ مٹیریل آتا ہے جو نیچرل مٹیریل ہوتا ہے, اس کے ٹوکرے ہوتے ہیں, تو اس میں ایون اگر آپ کو پیپر میں کوئی چیز دی جاتی ہے, چاول وغیرہ جو, وہ آپ لے کر کے پھر اس میں کیری کرتے تھے. تو لوگ وہ چیزیں خرید کر کے لے, جب بھی وہ شاپنگ کے لیے جائیں اپنے ساتھ لے جائیں, تاکہ ایک فوری طور پر تو یہ ہو سکتا ہے. اس کا سولوشن بتاتا ہوں کہ پہلی بات ہے گورنمنٹ کو یہ جو ڈیڈ لائن تھی آج تک کی یا جو بھی تھی, اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. مگر اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بیسکلی شاپرز ہوتے ہیں وہ بین کر دینی چاہیے. اس کی جگہ جو انڈسٹری پہلے سے شاپر بیگ بنا رہے تھے ان کو وہ اکوپمنٹ لے کر اس کو امیجیٹلی, ایک آج کل آپ ووڈی بیگ کی طرح ایک کپڑے کے بیگس آتے ہیں اس ٹائپ کے, اس پہ برانڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ایون وہ پروموشن کروا کے وہاں سے فنڈنگ بھی لی جا سکتی ہے, ڈفرینٹ برانڈز کو اس کو پرنٹ کر دیں, پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو جائے گا, پیسہ بھی ایشو نہیں ہے. وہ ایکوپمنٹ دے کے سبسٹیوٹ آپ کہتے ہیں ضروری تھا, وہ کر کے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اختر رائیں صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمایوں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیو کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی تھی لیکن وہ آج نہ آ سکی, شاید ان کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے کہ کیا وہ واقعی اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا بلاول کا دعویٰ درست ہے, کیا وہ واقعی بہت بڑا پروٹیسٹ کر پائیں گے, یا اپوزیشن خود بھی ون پیج پر ون پلیٹ فارم پر نہیں. سندھ حکومت کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اچھے کام آپ کے جو ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کیا جائے گا, اور عوام بھی اپریشیٹ کرتی ہے اور سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو پلاسٹک بیگز کو بین کرنے کے حوالے سے آپ نے انیشیٹو لیا تھا, اس کے اوپر اگر تھوڑا سا ہوم ورک کر لیتے آپ لوگ تو وہ پہلے بہتر ہوتا. اب عوام چیخ رہی ہے پلاسٹک بیگز کی دکانیں بند ہیں, یعنی کہ ایک اور انڈسٹری کو آپ نے لاس دے دیا. بے شک آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ آپ اپنا جو ہے سبسٹیوٹ تلاش کر لیں, لیکن سبسٹیوٹ تلاش کرنا عوام کا کام نہیں تھا. سبسٹیوٹ تلاش کرنا جو ہے آپ کا کام تھا, آپ عوام کو یہ دیتے اور اس انڈسٹری کو بھی آپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے کہ وہ کوئی اور آلٹرنیٹ بنا لیتے. جس طرح جو فوڈ اسٹارٹ سے بنائے جانے والے بیگز ہیں, اس اسٹوڈنٹ کے اس آئیڈیا کو انڈکٹ کرنا بھی آپ کا کام تھا, اور آپ کا فیسیلیٹیٹ کرنا اس تمام تر سینیریو کو کام ہے. تو اگر ہمارے ملک میں جب لاز آتے ہیں یا کوئی بھی آرڈیننس آتا ہے, اگر وہ پراپر میجرز کے ساتھ آئے یا پراپر سبسٹیوٹ کے ساتھ آئے تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا, اور ہم پراپرلی لا ابائڈنگ سٹیزنز بھی ہوں گے, اور ہم اپنے قانون کا احترام کریں گے, اور جو پریکٹیکلی ہے وہ پاسبل ہوگا قانون کا احترام کرنا. اس طریقے سے قانون کو اتنا مشکل نہ بنایا جائے, یہی ریکویسٹ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.